بیرسٹر عامر حسن صاحب، جو اچیومنٹ یا جس چیز کو آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین میں ترمیم کر لی، 64 ووٹ سینٹ میں آپ کو پڑ بھی گئے، قومی اسمبلی میں بھی آپ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، اس تمام ایکسرسائز کو جو بیرسٹر شاہد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ ہے اور ہم نے اس گناہ کبیرہ میں ان کا ساتھ نہیں دیا، کیا ایسا ہی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، ہم کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہے. ایک نارمل امینڈمنٹ ہے. لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ کا بنیادی حق ہے اور اس کے لیے کچھ درکار ہوتی ہیں جو ریکوائرمنٹس 2/3 میجورٹی ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی، اسی کے مطابق امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. میرے بھائی کو بجا طور پہ یہ مسئلہ یا ایک رنج ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک ووٹ کاٹ کے یا لے کے حکومت نے اپنی اکثریت دکھائی اور سینٹ کے اندر، تو اللہ کی اجازت ہے ووٹ کاسٹ کرنے کی، تو ضمیر کے اوپر اس معاملے میں آئینی ترمیم کے اوپر تو اجازت ہے. نہیں اجازت تھی جب تو سینٹ کے چیئرمین کے اوپر اجازت نہیں تھی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کھڑے کتنے ہوئے تھے اور تقریباً 15 سے 20 لوگ انہوں نے توڑے تھے، لوٹے بنائے تھے، اور اس کے بلبوتے پہ 3 سال چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ بنے رہے تھے. دیکھیے، یہ باتیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ کا کوئی کردار رہا ہو، آپ نے بہت اصولی طور پہ سیاست کی ہو. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ حکومتوں کو کسی دوسرے کے بندے کو توڑنا نہیں چاہیے، لیکن آئینی ترمیم پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے کسی ممبر کے اوپر کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت قدغن تھی اس وقت انہوں نے کھلے، آپ نے دیکھا تحریک حمایت کے لیے چیئرمین سینٹ کے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ کھڑے ہوئے اور بعد میں ووٹنگ میں ہمارے اور نون لیگ کے کتنے لوگ توڑے گئے. تو یہ، اور اگلی بات ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہوں گا، میں آگے اپنی بات کنٹینیو بھی کرتا ہوں، کہ ہمارے دوست ہیں نئے نئے سیاست میں آئے ہیں تو انہیں شاید بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی قید کسی نے نہیں کاٹی. کبھی آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، پھر آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 7 سال کی قید سکھر جیسے جیلوں کے اندر، کوئی ملاقات نہیں. پھر بھٹو صاحب کی آخری ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ نہیں کروائی گئی اور صبح پھانسی دے دی گئی تھی، اور جیسی کروائی وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے 14 سال جیلوں کے اندر اور دوسرے شہروں میں رکھنا جہاں پہ گھر ہی نہیں ہوتا تھا ان کا، اور جس طرح جو زبان کاٹنا، تشدد، اور یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی. تو اس لیے ٹھیک ہے، آج آپ کے جو لیڈر ہیں زیر عتاب ہیں، ہم تو سب کے لیے آسانی کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی رہائی دے عدالتی پروسیس کے ذریعے، جیسے ہمارے بھی سالہ سال قیدوں کے اندر. لیکن یہ نہ تاریخ کو گڈ مڈ نہ کرے، نہیں اپنے تو آپ کو سنگل بیرسٹر آؤٹ نہ عامر کیا صاحب، کرے. کیا آپ خان صاحب کو سیاسی قیدی سمجھتے ہیں؟ نہیں، سیاسی بہرحال وہ ایک سیاسی فگر تو ہے. تو اگر اس وجہ سے انہیں سیاسی قیدی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی فگر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. باقی عدالتیں موجود ہیں، ہم نے تو ملٹری کورٹس کے ذریعے بھی انصاف لینے کی کوشش کی ہے، تب تو عدالتیں ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے آئینی ترمیم ہو گئی، اس پہ ہمارے دوست اگر موجود ادھر آ کے باتیں سنانا اور ساری چیزیں جھاڑ دینا، یہ کمیٹیز کس لیے ہوتی ہیں؟ وہاں پہ ان کی ممبرشپ ہے، وہاں پہ ان کے لوگ پریویلیجز بھی لیتے ہیں، پرکس بھی لیتے ہیں، اور وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر تحریک کے اوپر، کوئی امینڈمنٹس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتے، کوئی نئی چیز نہیں کرتے. ان کے پاس کیا ہے؟ گالم گلوچ. تو کیا اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ تو قانون سازی انہوں نے بھی ایک 21ویں ترمیم کی تھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی، اگر انہیں یاد ہو. تو اس طرح تو پھر حکومتیں کرتی ہیں، جو بھی حکومت ہو. شکر ہے کہ یہ حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، وگرنہ ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے تو کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور یہ لیکچر وہ قوم کے نوجوانوں کو دیتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں بالکل بات جی چیت ہونی چاہیے، ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن بات چیت کے لیے پہلے آپ کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے لیے زبانوں کو آگ اگلنے سے روکنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا باہمی احترام کرنا پڑتا ہے. اگر یہ
شاہد صاحب اتنے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں پارٹی کے اندر، تو ویلکم، بالکل مذاکرات کر رہے ہیں، وگرنہ ان کا لیڈر تو وزیر اعظم تھا، تو تب بھی شاہد صاحب مذاکرات نہیں کرتا تھا۔ اب کچھ بات کریں گے، جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ 1973 کا بھی آئین تھا جی، متفقہ طور پر وہ ملا اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی بیٹھیں۔ 18ویں ترمیم جو ہے 2010 کی بات ہے جی، 18ویں ترمیم بھی ہوئی اور اس پہ بڑی بحث و تکرار بھی ہوا، اور اس کے بعد جو پوائنٹس پر متفق ہوئے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے کچھ دیکھا کہ چند ہی دنوں کی بات ہے اور وہ سینٹ سے منظور ہو گئی۔ تو بیرسٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تو خود اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم آئین بنانے والے ہیں، 18ویں ترمیم کا بھی آپ نے بڑا کریڈٹ لیا، اس دفعہ کیا ہی بہتر ہوتا دیگر جماعتیں بھی اگر آن بورڈ ہو جاتی، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ بٹھا لیتے، ان سے مشورے لے لیتے؟ جیسے دیکھیں نا، آپ نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے تھے، جو اعتراضات آپ کو تھے، تو وہ اس ترمیم سے نکال دیے گئے، دیگر جماعتوں کے جو اعتراضات تھے اگر وہ بھی نکال دیے جاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ دیکھیے، ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، لیکن بہرحال یہ ہم کریڈٹ لے نہیں رہے، ہمارا کریڈٹ ہے یہ، اور اگر کسی اور کا کریڈٹ ہے تو آپ بتا دیں۔ دوسری بات، بیرسٹر شاہد صاحب نے جو کی، دیکھیے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہے، اب ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جلد بازی میں کرتے ہیں، ان کی مرضی، لیکن 26ویں بیرسٹر عامر صاحب، ترمیم کے قطع وقت کلامی بھی کی معذرت، آئین کا حلیہ بگاڑنے کا کریڈٹ بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں بیرسٹر شاہد ذرا مجھے بات، میں نے میں بھی کہا اسی کا جواب دینے لگا ہوں 26ویں جی آئینی ترمیم کے وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین صاحب گئے، مولانا فضل الرحمان کے پچھلے کمرے میں کون بیٹھا ہوتا تھا، کون مذاکرات کر رہا تھا، کس کے کہنے پہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنا، اور بعد میں یہ بھاگ گئے۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میرے سے آخر تک یہ سارا کچھ کرواتے رہے، پھر بھاگ گئے۔ اب 27ویں ترمیم پہ بھی ہم نے بحث کو اوپن کیا، یہ پھر پارلیمنٹ سے بھاگ گئے۔ دیکھیے، یہ جو ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اندر آپ گفتگو شریک کریں گے تو بہتر ہے، اگر آپ بڑا یک طرفہ کہیں، جوڈیشری، ہمیں پھانسی کی سزا جوڈیشری کے ذریعے دی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہر جوڈیشری کے ذریعے فرمایا گیا، اسی جوڈیشری نے ہمارا 14 سال رکھا، اور صدر کو کٹہرے میں، وزیر اعظم کو کٹہرے میں۔ تو یہ جوڈیشری افتخار چودھری کے بعد سے جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ مادر پدر آزاد ہوئی ہے، کہ انہوں نے ہاسپٹل ٹھیک کرنے ہیں، انہوں نے ڈیم بنانا ہے، انہوں نے ایگزیکٹو کو ٹھیک کرنا ہے، نہیں ٹھیک کرنی تو جوڈیشلی ٹھیک نہیں کرنی، تو اتنی ایسی عدلیہ بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں نا، بیرسٹر شاہد صاحب اپنی پارٹی کے اندر ایسے ہوش مند اپنے جیسے لوگوں کو اکٹھا کریں، انہیں بتائیں کہ گفت و شنید پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کتنا ضروری ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ نہیں کرتے، پارلیمنٹ کے اندر آپ گفتگو کریں، 2 گھنٹے کی تقاریر کریں، لیکن کوئی حقائق کے اوپر کریں، کوئی اس طرح کرے کہ لوگ آپ کو سنیں، یہ تو نہیں نا کہ آپ صرف اور صرف گالیاں دیں اور اس پہ آ جائیں۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جنہوں نے قتل کیا یا ہمارے دشمن تھے، تو دیکھیے ہم نے ان کے سزائیں معاف کی ہیں، جرم معاف نہیں کیے۔